لوگ رو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کو لٹکا دو، کوئی کہتا ہے چوک میں گولیاں مار دو، کوئی بھانت بھانت کی بولی لوگ بول رہے ہیں۔ میرے نزدیک اس کا سزائے موت ہے ہی نہیں۔ اس لڑکے کی، اس کا نام بھی آ گیا، شاہ زیب شاید نام ہے اس کا، جس نے اپنی 6 دن یا 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں ماری ہیں، اپنی بیٹی کو۔ ٹھیک ہے، معصوم بیٹی ہے، انشاءاللہ وہ بیٹی کل جب باپ مر کر پیش ہوگا، بیٹی اس کو گریبان سے پکڑے گی، اللہ کی عدالت میں لے جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اس باپ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی صحیح تربیت کی وہ بیٹیاں کل جہنم سے پردہ ہو جائیں گی، آگے ہو جائیں گی۔ باپ گناہگار ہے، مجرم ہے، خدا کی عدالت میں وہ بخشا جانے والا نہیں ہے، لیکن جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہوگی مجرم بھی ہوگا، وہ بیٹیاں اس کے آگے ہو جائیں گی جہنم کی طرف، باپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر نبی مکرم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے سبابہ اور وسطیٰ ہے، پہلی اور دوسری انگلی، بڑی انگلی جس کو کہتے ہیں شہادت کی انگلی، یہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے۔ اور پھر بیٹی کی شان دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، خنسہ بنت خدام الانصاریہ رضی اللہ عنہ، اس کے باپ نے اس کی شادی زبردستی کر دی۔ باپ نے بیٹی کی شادی نکاح ایسے شخص سے کر دیا کہ وہ بیٹی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ مسئلہ سن جاؤ، ہمارے یہاں یہ دھونس دھمکی، کاروکاری، تباہی، دے مار 4.5 جہالت کا منبع بن چکا ہے ہمارا معاشرہ۔ خنسہ بنت خدام الانصاریہ، صحیح حدیث ہے، باپ نے زبردستی، آج بھی کرتے ہیں نا لوگ ہم میں سے، شرم نہیں ہمیں آتی، بیٹی کوئی اجازت کے بغیر ولی کی شرط کیوں رکھی ہے؟ ولی اس چیز کا پابند ہے کہ وہ بیٹی سے ایگریمنٹ لے پہلے کہ میں نے تیری شادی یہاں کرنی، اور پھر طریقہ بھی بتایا کہ اگر بیٹی کو آپ بتائیں کہ آپ کی شادی وہاں کرنی ہے اور وہ خاموش ہو جائے تو یہ اس کا اظہار اقرار ہے، رضامندی ہے، اور اگر انکار کر دے بات ختم۔ ایک بیٹی کی عظمت دیکھو، اللہ رب العالمین پیارے حبیب بتاتے اللہ نے عظمت رکھی ہے کہ اگر بیٹی کی شادی کرنی ہے اجازت لینی ہے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی بغیر اجازت کے کر دی، اب اس کو پسند نہیں تھی وہاں شادی، کیس آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خنسہ کا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، سبحان اللہ، صحیح ترین روایت ہے، نہ مولوی بتاتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں، اور جھگڑے ہی جھگڑے ہیں اس کی، جو وہ کیا، وہ جو کورٹ میرج ہو رہی ہے، لو میرج ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مولویوں کا مسئلہ نہ بتانے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر ہم معاشرے کو یہ مسئلہ حقیقت میں بتا دیں، یہ کورٹ میرج کی لعنت ختم ہو جائے، کورٹ میرج نو میرج، یہ زنا ہے۔ کورٹ میرج یہ یہاں کے لوگوں نے نکالی ہے، یہ کوئی شادی کا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں بیٹی چاہتی ہے، اچھا یہ نہیں کہا کہ جہاں بیٹا چاہتا ہے اس کا نکاح کر دو، اور اگر بیٹے کی رضا کے خلاف نکاح ہوا ہے فسخ کر دو، نہیں، کیس بیٹی کا آیا تھا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم میں اٹھا رہا ہوں، کان کھول کے، آنکھیں کھول کے نہیں، کان کھول کے سننے والا ہے۔ یہ جہالت بہت زیادہ معاشرے میں چل رہی ہے، اور یہ دکھی جہالت ہے، اور یہ ان لوگوں میں زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہے جو علم سے محروم طبقے ہیں، وہ جد اور جہالت اور جناب بدماشی والے طبقے ہیں، علم سے محروم ہیں، مفتیوں کو دین سکھانے والے لوگ، وہ اس جرم کا شکار ہیں۔ حضرت خنسہ کا کیس آیا، باپ سے پوچھا آپ نے اس کی اجازت لی؟ کہا نہیں، میں باپ ہوں، وہ کیوں کہا میں پیو ہوں، ماں باپ کا سارا حق ہے، تو پھر ان کا حق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ میری یہاں مرضی نہیں تھی، میرے باپ نے نکاح کر دیا، نبی علیہ السلام نے اس نکاح کو فسخ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے کہا یہ نکاح ختم، اپنے گھر لے کے جاؤ، جہاں بیٹی راضی ہے وہاں نکاح کر دو۔ اتنی عظمت ہے بیٹی کی۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مانگنے والی آئی، اس کی 2 بیٹیاں اس کی بغلوں میں تھیں۔ سیدہ کے پاس کھجوریں تھیں، 3 کھجوریں اس ماں کو دیں، کہا 2 بیٹیوں کو دے دو، ایک خود کھا لو۔ اب دونوں بیٹیوں نے کھجور کھا لی، اور ایک کھجور جو ماں کے لیے تھی ماں کھانے لگی، ایک بیٹی نے ہاتھ بڑھا دیا۔ ایک بیٹی نے ہاتھ بڑھایا، اس عورت نے وہ کھجور 2 ٹکڑوں میں کر کے دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود نہیں کھائی۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، نبی مکرم نے فرمایا کہ ایسی ماں جو بیٹیوں کے لیے ایثار کر دے، اس ماں پر بھی جہنم کی آگ حرام، جو بیٹیوں کے لیے۔ اور تمام احادیث اور روایات میں، قرآن کی آیت میں بھی پہلے بیٹی کا ذکر ہے، بعد میں بیٹے کا ذکر ہے، اور حدیث میں بھی پہلے بیٹیوں کی فضیلت بتائی گئی ہے، بعد میں بیٹوں کی۔ اور ہم کون سی قوم ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کو دوسرے درجے پہ رکھا ہے اور بیٹوں کو پہلے درجے پہ رکھا ہے؟ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ یہ میاں والی والا لڑکا جو ہے، وہ میں کل پرسوں سے سن رہا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ ہوا پڑا ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کو یہ کر دو وہ کر دو۔ بھائی اس کی ماں کو گرفتار کر لو۔ جتنی اس بچے کی عمر لگ رہی ہے، 20 سال کے اندر اندر ہے غالباً، چھوٹی عمر کا، اس کی اتنی صورتحال ہی نہیں بن سکتی۔ وہ الگ بات ہے کہ پولیس کو اس نے بیان دیا ہے، یا وہ ڈی پی او صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ مجھے میرے دوست تنگ کرتے تھے، تو تیرے اندر جنسی کمزوری ہے، بیٹی پیدا ہو گئی۔ دیکھو کیسی جہالت ہے۔ اور یہاں آ کر، اس جملے پہ آ کر مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے مولوی کیا کر رہے ہیں، دین نہیں بتا رہے ہیں، شاعری سنا رہے ہیں۔ اس واقعے کے پیچھے جو میاں والی میں ہوا ہے، اصل وجوہات یہ ہیں کہ اس لڑکے کی ماں کو، میں یہ پیغام ان کو پہنچا رہا ہوں کہ اس کی ماں کو بھی گرفتار کیا جائے، اس کے باپ کا قصور نہیں ہے، اور اس کے سہولت کار اور مجرم جو اس کے مشورے دینے والے وہ بھی پکڑے جائیں، کیونکہ 5 دن تو اس نے صبر کیا تھا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1500 سال ہو گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے، عرب کا معاشرہ یہی کر رہا تھا۔ 2 چیزوں کی وجہ سے پیغمبر مبعوث ہوا، ایک تو وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، دوسرا شرک کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن نے اتارا۔ کل یہ بیٹی کہے گی کہ مجھے کیوں قتل کیا، کیوں مارا تھا میرے باپ، یہ باپ کو پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے جائے گی۔ اور جو بیٹی باپ مجرم گناہگار ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے، اس کو جہنم سے بچا سکتی ہے، وہ بیٹی باپ کو جہنم میں ڈلوا بھی سکتی ہے نیکوکار ہونے کے باوجود۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ حدیث میں نے پہلے سنائی ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ بیٹیاں باپ گناہگار بھی ہوگا، وہ بیٹیاں جہنم کے آگے پردہ بن جائیں گی اور باپ کو جنت لے جائیں گی۔ اور یہی بیٹیاں اگر باپ نیک ہوگا، بیٹیوں پر ظلم توہین کرتا ہوگا، ان کی بات نہیں مانتا ہوگا، وہ بیٹیاں نیک باپ کو بھی جہنم میں لے جائیں گی۔ دونوں مفہوم موافقہ اور مفہوم مخالفہ برابر۔ اس لیے اس کو کسی نے اکسایا ہے کیونکہ اس کی عمر بتا رہی ہے، یہ اس کام کا نہیں تھا۔
اس لیے ان لوگوں کو خاص طور پہ اس کی ماں کو گرفتار کر کے پوچھا جائے کہ یہ تو نے تربیت کی ہے، اور علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، راہ راست پر آئیے، تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے، لوگوں کو دین حق مصطفیٰ کا دین بتائیے۔ کہانی، قصے، شاعری دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ٹکٹ کا حصہ ہے۔ ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں۔ اللہ سے قرب کی، تقرب اللہ کی سب سے بڑی چیز ماں سے حسن سلوک ہے۔ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے اپنی ماؤں سے حسن سلوک کیجیے، اور ماں بھی ایک بیٹی ہے، ماں بھی ایک بیٹی ہوتی ہے۔ تو جس پیٹ سے یہ بیٹا جنم لیا تھا وہ بھی تو ایک بیٹی تھی، تو اس کا حق بنتا تھا پہلے ماں کو گولی مارتا، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی تھی۔ پھر اگر یہ جرم تھا جو جھوٹ بول رہا ہے وہ، کہ مجھے دوست کہتے تھے جنسی کمزوری ہے، تو پھر تو بے غیرت کہیں کہ پھر اپنے آپ کو گولی مار، تو مجرم ہے، بیٹی تو مجرم نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر جنسی کمزوری بیٹی اور بیٹے کا چکر نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں نے دھوکہ دیا ہوا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو لوگ بیٹیوں کی عظمت دلوں میں رکھتے ہیں اللہ ان کو دے دیتا ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیٹیوں کی قدرت ہے، اس کی قرآن کی آیت اتری ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، سورہ نحل کی آیت ہے۔ کیا فرمایا کہ جب کسی عرب کے بدو کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، ان کا چہرہ مسودن سیاہ ہو جاتا، وہو کظیم، اور وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا، یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا، من سوء ما بشر بہ ایمسک علی ہون، یا تو اس کی توہین کرتا، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں دنسا دیتا۔ یہ دور 1500 سال بعد آپ کے میاں والی نے دیکھا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنی معصوم بچی کو کسی نے درگور کیا ہو۔ یہ درگور کرنا ہی ہے، زندہ بچی کو گولیاں مار دی، اور اللہ نے رحمت بھیجی، اس کو دھتکار دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اب وہاں ان کے گھروں میں کیا ہونا ہے، اللہ کی پکڑ کیسے آنی ہے، لیکن قانون کے مطابق اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کی ماں کی تربیت کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ پھانسی لگائی جائے، ان کو بند کر کے ان کی تربیت کی جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بیان دے پھر کہ ہم اللہ سے بھی توبہ کرتے ہیں، انسانیت سے بھی توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جو قومیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتی تھی، نبی کائنات مبعوث ہوئے، وہ نابود کر دی۔ اللہ نے ان قوموں پر عذاب نازل کیا، ایسی پکڑ نازل کی کہ برباد ہو گئے، اس خطے سے ہی تتر بتر ہو گئے۔ اتنا بڑا یہ ظلم ہے بیٹی کے ساتھ ظلم کرنا۔ اللہ براہ راست اس قوم سے ناراض ہو جاتا ہے، اس پر غضب کرتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی اس رحمت سے غضب کرتے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں سے محبت کیا کرو۔ بیٹیاں رحمت لاتی ہیں، بیٹیاں رب کا قرب لاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے تھے، نواسے نواسیوں سے۔ حسن و حسین نواسے ہی تھے نا، ان کی پیاس سے پریشان ہو جاتے، ان کی بھوک سے پریشان ہو جاتے، اتنی نواسوں سے محبت کرتے تھے، اور ہم یہ راستہ ہی چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے۔ بیٹیوں کی اولادوں سے مصطفیٰ نے آخری حد تک محبت کی ہے، اور نواسے کو جنت کا سردار بنا دیا، جنت کے